فرمایا بے نمازی، یہ تو علماء اکرام کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ نکال دیا، آسانی پیدا کر دی کہ ہم آپس میں لین دین کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سو جاگ سکتے ہیں، آپس میں بیٹا بیٹی کا رشتہ کر سکتے ہیں، مگر نہ بے نمازی تو اتنا ہے۔ فرمایا اگر کسی محلے میں میرے عزیز ہو کوئی دروازہ کھلا ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو اور اس دروازے کے آگے پردہ ٹنگا ہوا ہو، ہوا سے پردہ دائیں بائیں ادھر ہو رہا ہو، فرمایا کوشش کرنا تمہارے گھر کے دروازے سے کوئی بے نمازی گزرنے نہ پائے، اگر گزرے تو جلدی سے دروازہ بند کر لینا، پردہ ڈال لینا۔ اگر بے نمازی گزرتا ہوا پردے کے ہلنے سے یوں کر کے جھانک کے دیکھ گیا، فرمایا جہاں جہاں نظر چلی جائے گی 40 دن تک وہ گھر وہ جگہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ یوں فرمایا بے نمازی نہ خدا کا نہ مصطفیٰ کا، بے نمازی کو غسل نہیں دینا، کفن نہیں پہنانا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نمازی کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، بے نمازی کے جنازے میں شامل نہیں ہونا، بے نمازی کو قبرستان میں مسلمانوں کے قبر کی جگہ نہ دینا، ایسا نہ ہو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور سارے قبرستان والوں پر خدا کا عذاب نازل ہونے لگ جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے، بستی آباد دیکھی، لوگ خوشحال دیکھے، درخت ہرے بھرے دیکھے، پھلدار دیکھے، فصلیں لہلہاتی دیکھی، دریاؤں کا پانی میٹھا دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے چلو بھر پانی بھرا اور پانی منہ کے لگایا، اتنا ذائقہ میٹھا تھا کہ اس کے اندر میٹھے پھل سے زیادہ، اللہ اکبر، اس کے اندر میٹھے پھل سے زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ لگے الہ العالمین کتنا تو ان بستی والوں سے راضی ہے، یہ بستی والے کتنے خوشحال ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واپس گزر ہوا، نہ بستی نظر آئی، نہ مکی نظر آئے، نہ مکان نظر آیا، نہ ہریالی نظر آئی، نہ فصلیں نظر آئی، حتیٰ کہ پانی بھی دریاؤں نالوں کا سوکھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پانی دریا میں بہ رہا تھا تھوڑا بہت چلو بھر کے منہ لگایا، اتنا کڑوا تھا کہ تھو تھو کرتے ہوئے میرے عزیزوں ان کا حلق خشک ہو گیا۔ الہ العالمین میں رستہ بھول گیا یا بستی والے بدل گئے؟ فرمایا رستہ بھی وہی ہے، بستی بھی وہی ہے، الہ العالمین یہ رنگ ڈھنگ مزاج چند دنوں میں کیسے بدل گیا؟ فرمایا عیسیٰ تیرے جانے کے بعد یہاں سے میرا نافرمان گزرا تھا، جس نے ایک بھی سجدہ زندگی میں میرے آگے نہیں کیا، اس نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس بے نمازی کی نحوست پانی کے اندر چلی گئی، وہ پانی فصلوں میں، درختوں میں، محلوں میں، گھروں میں چلا گیا، اس کی ایک پانی کے ہاتھ کی نحوست نے ساری بستی کے ایمان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مولانا عبدالباسی صاحب اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا جو 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ کر دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہوگا، ہمت اس کی کیسے ہو گئی؟ میں تو کہتا ہوں بے نمازی کھلے آسمان کے تلے نہ چلے ورنہ آسمان اس پر نہ گر جائے، بے نمازی زمین پر قدم ذرا آہستہ آہستہ رکھے کہ اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے، بے نمازی کو اندر نہ نگل جائے۔ خدا کی قسم اگر بھیڑیوں کو، جانوروں کو چڑیوں نے نہ روکا، چڑیوں کو نہ روکا ہوتا، یا اللہ کی قسم خدا کی ابابیلیں بن کے ہاتھیوں کی طرح تم ہمارے اوپر آتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ رحمت والے نبی کے صدقے سے خدا نے دنیا میں ہمارے پہ پردے ڈال رکھے ہیں، وگرنہ جو ہمارے کرتوت ہمارے اندر اس چٹے لباس کے پیچھے آج فقیر کو پیر طریقت رہبر شریعت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ یہ بھرم قبر تک بھی برقرار رکھنا، میدان معاشر میں بھی برقرار رکھنا۔ اگر اتنا سا زخم پیر کے اوپر آ گیا، اگر اللہ تو نے میری اندر کی پلیدی ظاہر کر دی، جنازے کے وقت اتنی بدبو آئے گی لوگ کندھا دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ کبھی اللہ سے انصاف نہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا تو بڑے دل جسم بیکار کر کر بڑی جلدی بستر پر لٹا کے اوقات دکھلا دے گا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ آج جتنا دھرتی کے اوپر یہ فساد ہے، جھگڑا، پریشانی ہے، اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
جو کچھ کیا میں نے تو پھلوں میں مٹھاس دی تھی، میں نے تو فصلوں کے اندر دانوں کی پیداوار بڑھائی تھی، میں نے تو دریاؤں کے پانی میٹھے کیے تھے، میں نے تو ساری چیز تیرے تابع کی تھی، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، سب کو اپنے نافرمان کر لیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فبما کسبت ایدیکم، یہ سب کچھ تو نہیں کیا۔ اگر میرے سے تو نے انصاف مانگا، میں اپنی آئی پر آ جاؤں اور تجھے دکھانے پر آ جاؤں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جن چیزوں پہ میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، اگر میں وہ چیزیں تیری ظاہر کر دوں تو تیری بیوی تیرے سے طلاق مانگے، تیرا بچہ تجھے باپ کہنے کو اور تیرے ماں باپ تجھے بیٹا کہنے کو تیار نہ ہو، حالانکہ گلی کا کتا بھی تیرے سے نفرت کر کے جائے گا۔ یہ تو میرا کرم مانگ، میرے حبیب کا صدقہ مانگ کہ میں نے تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ چادر سے پیر باہر نہ نکالا کر، مجھے تیری اوقات کا پتہ ہے، اگر میں تجھے دنیا میں عزت دے سکتا ہوں، میں ذلیل کر کے تجھے گھر کے کونے میں بھی بٹھا سکتا ہوں۔ یہ انگلی ان کو دکھانا جو تیرا روب برداشت کرے، یہ آنکھ کی گھری اسے دکھانا، یہ شکوہ اس سے کرنا جو تیرا روب برداشت کرے۔ مجھے کس چیز کا روب دیتا ہے؟ تو نے مجھے دیا کیا اور میں نے تجھے کیا دیا؟ اگر اس کا حساب لینے لگ جاؤں تو اللہ کی قسم ساری زندگی کے تیری سانسیں، ساری زندگی کے تیرے سال دن مہینے گزر جائیں، میری ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، اللہ فرماتے اندھے کو لے جا، پوری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے جا، اسپتالوں میں لے جا، کہتا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ میں دیتا ہوں، مجھے آنکھوں کا نور لا کے دکھا۔ میں کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک بڑے رئیس کے مکان میں بیٹھا تھا، آپ اسے متعارف ہوں گے، میں نام نہیں اس کا لیتا۔ مجھے انہوں نے ایکسرسائز والی کرسی پہ بٹھا دیا جو میرے جسم کا مساج کر رہی تھی، اور وہ میرے پیروں میں بیٹھ کے سفید داڑھی والا رونے لگ گیا، کہنے لگے مولانا دعا فرما دو، اتنے پاکستان کا کوئی بینک ایسا نہیں جہاں میری سرمایہ کاری سے کام نہ چل رہا ہو، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں میری اپنی پراپرٹی نہ ہو، باہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں، اکثر جگہ میرے ہوٹل ہیں، مولوی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہاتھ جوڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے۔ پھر جب میں نے اس کے لیے یقین جانو، توجہ کرنا، کیا پتا اللہ نے اس لیے اندھیرا کر دیا ہو کہ سب کے سامنے روتے شرم آتی۔ باپ جب رات کو گھر آتا ہے، امی کہتی ہے دیکھا تیرے آج بیٹے نے کیسی حرکت کی، بیوی کہتی ہے، وہ کہتا کیا کیا؟ کہ رویا نہیں ہے، رونے جیسی شکلیں بنا رہا ہے۔ وہ کہتا اچھا؟ پھر مما کہتی ہے بیٹا پاپا کو رو کے دکھاؤ، وہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے تجھے رونا نہیں آتا؟ جیسے ماں باپ کے آگے بچہ رونے کی شکل بنائے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میرے آگے رونے کی شکل بنا لے بندے، میں تیرے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ میرے پیارو، آج میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دیا کرو بس۔ جیسے مجرم عدالت میں کھڑا ہو کے جج سے رحم کی امید رکھتا ہے، ویسے مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے رحم کی امید رکھا کرو۔ بھلیکھے میں نہ رہنا، کوئی کسی کی قبر پہ نہیں آتا، 1 دن آئیں گے 2 دن آئیں گے، اس کے بعد پھیرا ہی کوئی نہیں مارتا۔ اگر آتے ہوتے تو آپ میں بھی اپنے اماں ابا کی قبر پہ روزانہ جاتے۔ جب مجھے آپ کو 1 سال جانے کا موقع نہیں ملتا، جو اس وقت دور چل رہا ہے، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر اولاد کیسے آئے گی؟ ایک نوجوان میرا بڑا جگری یار ہے، اب تو اس سے ملنا جلنا کم ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا نال دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے بارے میں بتا۔ میں نے کہا کون سا جرم ہوا؟ کہ باپ کو 10 سال ہو گئے مرے ہوئے، آج قبرستان گیا تھا، مجھے باپ کی قبر کی جگہ ہی بھول گئی کہاں ہے۔ جاؤ جا کے قبرستان، فرمایا جب دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاوے
اور مال آنے سے خوشی ہو، دین کے جانے سے غم نہ ہو۔ فرمایا قبرستان جا کے پھیرا مارا کرو، قبروں کی حالت دیکھا کرو تاکہ تمہیں اللہ اور اللہ کی محبت یاد آ جائے۔ سکندر اعظم ساری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، ان کا جب انتقال ہوا ان کی اماں قبرستان چلی گئی، اسے قرار ہی نہیں آتا تھا۔ روزانہ جا کر قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کے کہتی ہو میرا سکندر، میرا سکندر۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ سکندر اعظم بھی مر جائے گا۔ روتے روتے قبرستان میں ہر قبر سے آواز آئی، کس کس کے سکندر کو پکار رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کون کون سکندر پڑا ہوا ہے۔ موت نے جب نبیوں کو نہ چھوڑا، گو کہ ان کی موت کا انداز ہو رہے، تو آپ کو مجھے کام وہ چھوڑے گی۔ چھوٹا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، باپ کی انگلی پکڑ کر 10 دفعہ بازار آیا جائے، چھوٹا بچہ راستہ بھول جائے، میرے پیارو خدا کی قسم چھوٹا بچہ راستہ بھول سکتا ہے۔ مکان میرا کچا تھا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا، مکان میں نے پکا بنا لیا، میرے رشتہ دار آئے، میرا مکان بھول سکتا ہے، لیکن اسرائیل خدا کی قسم کسی کا مکان نہیں بھولتا۔ جس کا نمبر آیا ہوتا ہے مجمع میں سے اسی کو لے کے جاتا ہے اور ساتھ والے کو خبر دے کے جاتا ہے، جیسے اسے چپکے سے لے گیا، چھوڑ کے میں نے تجھے بھی کوئی نہیں جانا ہے۔ غالب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ معاف فرماوے، ملک الموت سے کہا تھا میرے آنے سے، جب میرے پاس آئے گا آنے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا۔ کا جی ٹھیک۔ اچانک ملک الموت دروازے پر آ گئے، چلیے جی۔ پیغمبر جارحانہ انداز کا تجھے کہا تھا کہ مجھے بتا کے آنا۔ کہا جی 1 مرتبہ کیا، میں نے تو 8 مرتبہ آپ کو الارم دیا، 8 مرتبہ ٹیلی گرام بھیجا، 8 مرتبہ میں نے آپ کو اطلاع دی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ 2 دن پہلے آپ کے پڑوسی کا جنازہ اٹھا، یہ اطلاع نہیں تو کیا تھی؟ آپ بازار میں فلانی جگہ کھڑے تھے، جنازہ آپ کے سامنے گیا، اطلاع نہیں تو کیا تھی؟ آپ ادھر سے گزرے، پاک پیغمبر بتا ان دنوں میں 8 جنازے تیرے سامنے سے گزرے۔ کہا ہاں، قبر اس سے بڑی اطلاع کون سی ہوگی؟ یقین جانو اللہ اکبر، میں علاقے کا میئر ہوں، میں علاقے کا نمبردار ہوں، میں علاقے کا چیئرمین ہوں، میں علاقے کا کونسلر ہوں۔ اوقات تو اس وقت میری ظاہر ہو جائے گی جس جنازے والی چرپائی پہ جوتی گاٹنے والے کا جنازہ جاتا ہے، اسی چرپائی کے اوپر 50,000 ووٹ لینے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ کلمے والی چادر لے کے اوپر یوں کر کے ڈالی ہوئی ہے، اذان سن لو۔ بس ابھی آپ نے میں نے یہ اذان سنی، ماں بیٹے کو بلائے، کہتی ہوئے کنجرا ادھر آ۔ باپ بیٹے کو بلائے، گالی دے کے بلائے گا، یار کہ اوے ادھر آ گل سن، مالک بلائے گا کہ اوے ادھر آ۔ سبحان اللہ، تو اپنے بندے کا کتنا ادب کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کیسے پیار سے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آ جا، بہت تھکا لیا اپنے آپ کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آ جا، جو نغمے عالم ارواح میں سنائے تھے میرے گھر میں آ جا، یہ وہ نغمہ تجھے یاد کرا رہا ہوں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آ جا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی محبت کا نعرہ تو نے دکان پہ لگوا رکھا ہے، میں صدقے یا رسول اللہ اسی مصطفیٰ کا نام سن کے آ جا۔ حی علی الصلاۃ، آ جا، بندہ ہونے کا ادا کر۔ حی علی الفلاح، کامیابی اب میں لے کے، کامیابی تیرے لے کے انتظار میں ہوں، کامیابی لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر میرے سے امید نہ رکھنا، لا الہ الا اللہ، اگر تو سن کے میری گھر میں نہیں آتا تو پھر تیرا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ۔ 5 مرتبہ روزانہ وارننگ دی جا رہی ہے، جب قبر کے اندر عذاب میں لپیٹا جائے گا، میدان محشر میں جہنم میں مارا جائے گا، تو یہ یاد دلائی جائے گی اور کہا جائے گا لم یأتکم نذیر، کیا مکے کا در یتیم
عرش بری کا مہمان تجھے ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جس دین کا 10 روپے کے اندر تو سودا کرتا ہے، یہ مجھے دین اتنا محبوب تھا، اس دین کے پرچار اور پھیلانے کے لیے میرا نبی لہولہان ہوا. میرے نبی کے پیٹ کے اوپر 10 دن تک فاقے میں 2 پتھر بنتے رہے. میرے نبی کے نواسوں کے رونے کی آواز مسجد میں آئی، حضور نے نماز مختصر کر دی. مغرب کی نماز میں پہلی میں سورہ فلق، دوسری میں ناس پڑھی، سلام پھیر کے آئے. فاطمہ کیا بات ہے، کب 4 دن ہو گئے نواسوں نے روٹی نہیں کھائی، بھوک کی وجہ سے آنسو آ گئے. دونوں کو دونوں باہوں میں لے کے سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ رونے لگتے ہیں تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے. 5 بچے حضرت علی کے، سیدہ فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن جو دنیا میں جلدی فوت ہو گئے تھے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی بنی. سیدہ زینب میں ملک شام میں اماں زینب کی قبر کے پاس 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا. یقین جانو آج کے اس پر نور اجتماع پر، پرور اجتماع پر آنے والوں، میرے ماں زینب کی قبر میں جھانک کے نہیں دیکھا. مجھے میرے سنگتی ساتھی کہنے لگے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا پتہ ہے وہ کون عورت دار غیرت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا تھا. میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی میں اس ماں کی قبر پہ جاؤں، کہیں میرے سے پوچھ نہ لے. اور مجھے تو سلام کرنے آ گیا جو آج سے 6 سال پہلے قصور میں تیری زینب لٹی تھی، بتا اس زینب کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں لیا ہے؟ اور لوگوں آج تک میں کربلا ہی سمجھ نہیں آئی، کربلا کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے بھی حضرت عباس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبروں کے درمیان کھڑا ہو گیا. نبی کے نواسے حسین، زبان چوسنے والے، کندھے پر سواری کرنے والے، ہمارے منڈی ڈھابا سنگھ کے افضل آباد کے سارے مسلمان شش و پنج میں کرسی لینے آیا تھا یا اپنا حق لینے آیا تھا، یا دین و تین کو بلند کرنے آیا تھا، یا اقتدار لینے آیا تھا. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ، وہاں چلا جا، تو نے تو کتابوں میں تاریخ میں سنا، وہاں چلا جا جہاں میری بہن زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہاں کھڑا ہو کے میرے سے پوچھ، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں پورا کنبہ لے کے کربلا کے میدان میں کیا کرنے آیا تھا. یہاں میری بہن بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، یہاں میں کھڑا خدا کا قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر، ادھر پردہ تھا ادھر سجدہ تھا. اور لوگوں یہ سوال ہم بہن بھائیوں نے آپس میں کیا تھا، اگر میں بچ گیا تو دنیا سے چلی گئی، بتا تیرے آنے کا مقصد کیا بیان کروں گا؟ اگر میں شہید ہو گیا تو بچ گئی، بتا نانے کے روزے پہ جا کے کربلا کا کیا دکھڑا سنائے گی؟ کہ ہم دونوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا، ادھر پردہ تھا ادھر سجدہ تھا. وہ خیمے میں پردہ صبر کر کے بچا گئی، یہ شہید ہو کے قیامت کی صبح تک سر بچا گیا. پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. اور لوگوں میرا موضوع نہیں، کبھی مجھے کربلا کے دنوں میں محرم کے مہینوں میں بلانا، پھر میں عرض کر کے جاؤں گا حسینیت کردار کس چیز کا نام ہے، زینب کس پردے کا نام ہے. ہمیں تو وہ وقت نہیں بھولتا، خدا کی قسم ہمیں ہنسی کیسے آتی ہے. اور لوگوں بچے کے جسم پر کٹ لگ جائے، کوئی چیز کوئی ریپر لے کے آئے، سلنڈی کا ریپر کو اس کو کھولتے کھولتے چھری یہاں پھر جائے، ماں کا کلے جموں کو آ جاتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو گیا، سر نو پیڑ ہو گئی، میں تو کم کوئی نہیں ہوتا، پیو نو کے ہوٹل تو روٹی لے آوے، ہائے میں مر جاواں، اتنا رتا خون دیکھا. ماں تیرے سے انگلی کٹی بچہ نہ دیکھا گیا. میں اس ماں زینب کو کیا کہوں جس نے پورا کنبہ ہی کٹا ہوا دیکھا تھا، اتنے سے لے کر اتنے بڑے تک جنہوں نے لاشیں دیکھے تھے. اور میرے عزیزوں لوگ والا واری سمجھ کر چادر ڈال کے چلے جاتے ہیں. کربلا والوں تمہارے پر تو چادر ڈالنے کی بھی کسی نے اجازت نہیں دی تھی. سیدہ زینب کی وہ جگہ بھی میرے عزیزوں جامع مسجد اموی میں امیر معاویہ کی مسجد میں جہاں یزید نے سیدہ زینب کو کھڑا کر کے خطبہ لیا تھا.
وہ جگہ بھی میں کافی دیر، اما مریم کے محراب میں کافی دیر بیٹھ کے آیا۔ سیدہ زینب جب میرے عزیز کوفے سے مدینے پاک گئی تو نانا ابو کے روزے پہ جا کے یوں چادر کو جھاڑ دیا، کہ نانا ہنستا وستا بیڑا لے کے گئی سی، سارا ہی میں لٹا کے آ گئی، ہمارا ککھ نہ بچا، ہمارا کچھ نہ بچا، تیرا اسلام بھی باقی رہا، تیرے پر اترا ہوا قرآن بھی باقی رہا۔ اور میرے عزیزو قرآن کی محنت پیسے سے نہیں پھیلتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آ جاؤ میرے پیارو، وگرنہ اللہ کو نہ پیسہ قبول نہیں، لا اللہ لہوبھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم، نہ بڑے بڑے جانور، نہ ان کا خون، نہ پیسہ، اللہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مجھے تیری چٹی چمڑی سے کیا لینا، گورے رنگ تو ابو جہل کا بھی تھا، میرے تیرے سے مال سے کیا لینا، سردار مال تو مکے کے سرداروں کے پاس تھا، میں تو تیرے دل کا سوداگر ہوں، وہ دل لے کے آ جس میں میری محبت، میرے مصطفیٰ کی محبت کو بسا رکھا ہے۔ وگرنہ جب میرے عزیزو جنازگاہ چرپائے، جنازگاہ کے اندر جنازہ جاتا ہے، چرپائی کے اوپر یوں کر کے جنازہ رکھا، میت کو رکھا ہوتا ہے، اوپر جو چادر ڈلی ہوتی ہے کالے رنگ کی، ہرے رنگ کی، سفید رنگ کی، ادھر یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم، چاروں کل آیت الکرسی، چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں نیت بنا، نیت کر لو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بول، تو اپنے مولوی پنے کا حیا خیال کر، تو جھوٹ نہ بول، یا اللہ میں تو سچ بول رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں حقیقت دکھا دوں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یا اللہ میرے کیا دھوکہ دیا؟ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس پر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اسے چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بتا میں چادر دیکھوں، وہ چادر کیا کرے گی؟ اندر والے کو دیکھ، مجھے یہ چاہیے، مجھے چادر نہیں چاہیے۔ مسنون طریقہ ہے میرے پیارو، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، پھول کو پھولوں کی مالا، پانی کا چھڑکاؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو جی، ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر، وہ کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور نے فرمایا آیتیں پڑھو، حساب و کتاب شروع ہے، ادھر کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ کھڑا ہو کے پڑھ رہے ہیں تاکہ میت کو آسانی ہو سوال جواب میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا، اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہ بول، میں نے تیرے پر بوجھ ڈالنا ہی نہیں تھا، یہ بوجھ تو خود لے کے آیا ہے۔ کون سا بوجھ؟ ابھی بتلاتا ہوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وہ طاقت ہی نہیں ہمارے اندر جی اللہ جس کا ہم تو ہمارے سے سوال کرے، کیا کرے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ فرماتے ہیں چل جھوٹا، چل جھوٹا، یہ دیکھ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں تجھے ساتھ لے کے آنی تھی وہ تو باہر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے، اور جو باہر چھوڑ کے آنی تھی اس کا وبال تو یہاں لے کے آ گیا، مکان ایک کی ضرورت تھی 4 بنائے، بچوں کے سپر کر کے آ گیا، حرام کاری وہ کریں گے، قبر میں حساب تجھے دینا پڑے گا، دکان کے اوپر سود وہ کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا، ان کے لیے ہر چیز جائز کر کے آ گیا، بہن بیٹیوں کی شادیوں میں شرابیں چلیں گی، حساب تجھے دینا پڑے گا، او میرا بندہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، او میرا بندہ کچھ اپنے ہاتھوں میں سے اس میں سے یہاں بھی پہنچا دیتا، میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا، یہاں پہنچاتا میں تیرا استقبال ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ کرتا، یہاں کچھ بھیج دیتا میں تیری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیتا، یہاں کچھ بھیج دیتا میں تیری قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیتا، ان کے رحم و کرم پر آیا ہے، 1 سال نہیں گزرے گا یہ 4 بھائی کے 4 بیڑے علیحدہ ہو جائیں گے، 1 سال نہیں گزرے گا تیری بیٹیوں کا تیرے دروازے پر آنا بند ہو جائے گا، 1 سال نہیں گزرے گا تیری بہنوں تیرے رونے کے لیے آئیں گی، تیرے پر انہیں رونا نہیں دیا جائے گا، جس کو تو گھر کی ملکہ بنا کے آیا اگر انہیں بیٹوں کو خیال نہ ہوا تو یہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی پھرے گی، لوگوں کے دروازے پر بیٹھی پھرے گی۔ میرے پیارو، باپ فوت ہو گیا، پہلے ہی دل ماں سے جھگڑنے لگ گئے،
लावारिस का, कभी बेटियों के घर गुजारा, कभी बेटों के घर गुजारा, कभी मामे के घर चली गई, कभी चाचे के घर चली गई, किसी से दवाई के पैसे मांग लिए, किसी की रोटी पल्ले के मात के ले आई, बहू से रात को छुप छुप के रजाई में मुंह दे के खा रही है। जब जनाजा उठा, अल्लाह उस वक़्त कह रहे मेरी अम्मी जी हाय मैं मर गया, मैं कित्थे जावा मेरी अम्मी जी, मावा ठड़ियाँ छावा, अम्मी तू ना जानती मैनू ले जानती। ये माँ भी कुछ कह रही है कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, इतने से अब्बा छड़ के चला गया, तुम्हें क्या पता स्कूलों की फीसें कहाँ से लेके आई, तुम्हें क्या पता ईद के कपड़े में कहाँ से लेके आई, तुम्हें क्या पता रोज़ाना 50 रुपये तुम मांगा करते थे, मैं बर्तन धो धो के मेरे हाथ छिद गए। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, बुढ़ी हो गई ना हुण माँ मारी ना प्यो प्यो रहा। हर चीज़ तकसीब हुई बाप के मरते, तो कहने लगा अम्मा तू गवाए ना बेड़े कैसी मकान तू ले ली, दुकान ते मैं लवांगा, मैं अब्बे दे नाल सारी जिंदगी बहदा रहा। हर चीज़ तकसीब हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न। वो कहता बस मौली से फतवे पूछता फिरता है, मौली साहब असी 4 भरा, माँ रोटी खवाना मेरे ते ही फर्ज है और सारे मर गए ने, मौली साहब फतवा दो। अल्लाह तुझे अमीर रखे गरीब रखे, कभी माँ बाप से शफकत की लाठी ना उठाना, इनकी हाँ में हाँ कर देना, ना में ना कर देना। अल्लाह तेरी ना में भी हाँ कर देगा, तेरी हाँ में भी हाँ कर देगा। अगर तू चाहता है तेरा हाँ ठहर जाए, तेरी कब्र ठहर जाए, तेरा घर जन्नत बन जाए, तो माँ बाप को हंसते हुए कब्र में भेजना। वादा मैं नहीं कर रहा, फातिमा का अब्बा, हुसैन का दादा, आयशा का घर वाला, आमना का बेटा, अब्दुल्ला का नूरे नज़र, अब्दुल मुत्तलिब का लख्ते जिगर कर रहा है। फरमाया जिसके माँ बाप मरते हुए बच्चों से राज़ी हो गए, उसको को सारी दुनिया मैदान बासर में मुझे तलाश करे तो मुझे तलाश कर लेना, बल्कि तलाश न करना। जिसके माँ बाप राजी हो के उससे आगे सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं उस जवान को तलाश करूँगा, जहाँ मुझे नजर आ गया उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊँगा, फिर अपने हाथों से भर भर के जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर हुजूर ने इशारा फरमाया यहाँ उसके माथे पे बोसा दूंगा, फिर मैं मोहम्मद सारी दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे प्यारो अल्लाह ने माँ बाप दिए, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम बिल ख़ैरिल फ़लिल वालिदैन। अल्लाह अगर तुझे माल मुझसोख दे दे, अल्लाह तुझे मालदार बना दे तो क्या करूँ? फरमाया सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करना, सोने सोने जोड़े बना के देना, छोटी छोटी जुतियाँ ला के देना, सोने सोने बिस्तर ला के देना, उनके कमरे में एसी लगवा देना, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनकी मर्ज़ी के खाने पकवा देना, कभी बच्चों के साथ बैठ के खाइयो, कभी माँ के साथ बैठ के खाना। अम्मी और बुरकी बना के बूझ पा जो बचपन में बूझ पाती थी, अम्मी आज मेरा दिल कर रहा है कि जो लुकमा चबा चबा के जब मेरे मुँह में दांत नहीं थे उस वक्त देती थी। अब्बा खुदा की कसम वो रोटी का लुकमा नहीं बल्कि जन्नत का मेवा हुआ करता था। यकीन जान पुत्रा, अगर तेरी सदा से तेरी माँ का हाथ ठर गया और रोते हुए उसका आंसू यहाँ से सिर्फ यहाँ आ गया तो जहन्नम के दरवाजे बंद होने में, जन्नत के दरवाजे खोलने में खुदा देर नहीं करेगा। मेरे प्यारो, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शादी ब्याह बच्चे जब हो जाए इनकी मोहब्बत का प्यार कब हो जाता है। फिर ये कमरे से बाहर निकल कर किसी के वेड़े में या कमरे से बाहर निकल कर मकानों के बाहर बैठे होते हैं, गर्मी में हाथ में पक्का होता है, जल्दी किया कर पक्का जलने से पहले उस पक्के की हवा के नीचे बिठा दिया कर, वरना मेरे अजीज़ों मैंने ऐसों को कहते हुए सुना कि पुत्र ले गए नौवा धियाँ ले गए होर, पुत्र ले गए नौवा धियाँ ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब कोई आएगा, ऐलान होगा, जनाजे वाली चरपाई आएगी, फ्री में कोई कफन ला के दे देगा, फ्री में चरपाई आएगी, तरस आएगा, कोई 4 फूलों की पत्तियां डाल के वहाँ छोड़ के आ जाएगा। जहाँ मेरे अब्बा अम्मा गई थी वापस नहीं आए, मैंने भी वापस कोई नहीं आना। अपने बच्चों से घर में वादा लो, अपने बच्चों से घर में हलफ लो कि बेटा तो ज़िंदगी में हमें भूल गया, मरने के बाद हमें ना भूलना, जब तेरा दिल चाहे माँ याद आवे कब्रिस्तान आ जाना। अल्लाह अकबर। तेरा बच्चा तेरे मुलाकात का इंतज़ार नहीं करता, बीवी नहीं करती, माँ बाप तेरी मुलाकात के इंतज़ार करते हैं।
نال ڈرایا کر، سائیکل پر سے گزرتے گزرتے میری طرف منہ کر کے کچھ پڑھ کے چلا جایا کر، پڑھنا تیرا کام ہے، ہمارے تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ بس یہ دکھڑا میرے پیاروں میں لے کے آیا تھا، میں نے اگلی جگہ جا کے دکھڑا سنانا ہے۔ اللہ کرے درد مجھے نصیب میرے بچوں کو نصیب ہو جائے، اللہ کرے جتنا ہمیں ہنسنا آتا ہے اس سے اتنا ہمیں رونا بھی آ جائے۔ میرے پیاروں، آج یہ بچے اللہ کی قسم قابل تحسین ہے کہ جو اس مدرسے سے فارغ ہوئے، صدقے خیرات زکاتیں آپ نے دی، عطیات آپ نے دیے، اگر اللہ ان کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھیں گے تو محروم آپ کو بھی نہیں فرمائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس نعمت عظمیٰ کو، اس اللہ کی نعمت کو میرے عزیزوں قبر میں ساتھ لے کے جانا، دنیا میں چھوڑ کے نہ جانا۔ بس میرے عزیزوں، تقریباً اب ہر ایک آنکھ میں آنسو آیا۔ میری بہنیں بھی کہیں نہ کہیں بیٹھی اپنے برقع دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کر رہی ہوگی۔ لیکن میرے پیاروں، یہ اگر آنسو آیا تو میرے کہنے پر ذرا اسے چہرے پر یوں کر کے مل لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آتا، آپ کپڑے سے صاف نہ کرتے، بلکہ جہاں جہاں آنسو جاتا اپنے چہرے پر یوں کر کے مل لیا کرتے، اور نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے میں نے اس قبر والے سے سنا، خشیت الہی سے جو آنسو نکل گیا، جہاں جہاں لگ جائے گا وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم ہے تو ایک پانی کا قطرہ، لیکن اس میں اتنی پاور ہے، اگر اللہ اسے جہنم میں ڈال دے تو ساری جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے تو گناہوں کی آگ بھی بجھے گی، خواہشات کی آگ بھی بجھے گی، نفس کی آگ بجھے گی۔ تو آج کیا خیال ہے، ایک آنسو نکال کر اس آگ کو بجھا نہ لے، بجھا لے اس آگ کو، تو سارا مجمع 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ